اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عطف سے متعلقہ تمام تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تاکید اور تاکید کی دو قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل: التاکید تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نسب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المطبوع، والتاکید على قسمين لفظي وهو تقریر اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد وجاء جاء زيد، ومعنوي وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم، جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن، وكلا وكلتا للمثنى خاصة نحو قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فرمانے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے پکا کرنے پر اس چیز کی طرف جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، یا پھر حکم کے شامل ہونے پر مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے۔ اور تاکید دو قسموں پر ہے، ایک ہے لفظی اور وہ ہے لفظ اول کو دو مرتبہ لے کر آنا، جیسا کہ جانی زیدن زیدن اور جاء جاء زیدن، اور دوسری ہے تاکید معنوی اور وہ چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ چند الفاظ نفس عین ہے واحد کے لیے اور تثنیہ اور جمع کے لیے صیغوں اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، جیسے جانی زید نفسہ، زیدان انفسہما یا نفساہما، زیدون انفسہم، اور اسی طرح عینہ اور اعینہما یا پھر عیناہما اور اعینہم، جیسے جاءتنی ہند نفسہا، جاءتنی الہندان انفسہما یا نفساہما، جاءتنی الہندات انفسہن، اور کلا اور کلتا یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں خاص طور پر، جیسا کہ قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، تاکید یہ ایسا تابع ہے جو دو مقاصد میں سے ایک مقصد کے لیے آتا ہے۔ وہ دو مقاصد کون سے ہیں وہ یہاں پہ حضرت نے بتایا ہے۔ تاکید تابع یدل علی تقریر المطبوع فیما نسب الیہ، یہ پہلا مقصد ہے، یا پھر او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یہ دوسرا مقصد ہے۔ یعنی ان دو میں سے ایک مقصد کے لیے تاکید کو لایا جائے گا۔ اب وہ دو مقاصد کون سے ہیں؟ دیکھیں، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مطبوع کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس نسبت کے اندر مجاز کا احتمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ نسبت درست نہیں کی گئی بلکہ نسبت کرنے والے کو نسیان ہو گیا ہے، اس سے بھول ہو گئی ہے۔ تو ان دونوں احتمالات کو دور کرنے کے لیے تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے کہ مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے وہ حکم کی نسبت واقعتاً ہی مطبوع کی طرف ہے، مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے، اور نسیاناً نہیں ہے بلکہ صحیح طور پر اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مطبوع کے بعض اوقات افراد زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے مطبوع کے تمام افراد کے لیے نہ لگ رہا ہو بلکہ بعض افراد کے لیے یہ حکم ثابت ہو رہا ہو، تو تاکید لا کر اس احتمال کو دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ والی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حکم مطبوع کے تمام افراد پر برابر لگ رہا ہے، کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے پکا کرنے پر، یعنی مطبوع کی طرف جس حکم کی نسبت کی جا رہی ہے مطبوع اس حکم پر پکا ہے، مضبوط ہے، اسی ہی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کسی غلط کی طرف نسبت نہیں ہو رہی ہے۔ ضمیریں بھی تھوڑی سی دیکھ لیں۔ فی ما، یہ جو میم الف ما ہے اس سے مراد ہے حکم، یہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ نصیبہ نسبت کی جا رہی ہے، جو نصیبہ میں ضمیر ہے یہ میم الف ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسی تقریر مطبوع کی طرف۔ او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، یا پھر یہ حکم کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے، کہ ہر فرد کو یہ والا حکم شامل اور داخل ہے، کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تاکید لفظی۔ اب تاکید لفظی بہت آسان ہے، وہ تقریر اللفظ الاول، پہلے لفظ کو دو مرتبہ لے آتے ہیں تو یہ تاکید لفظی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زیدن زیدن، آپ نے کہا جانی زیدن، زید آیا، تو سننے والوں کو شاید شک ہوا کہ پتہ نہیں زید ہی ہے یا کوئی بکر ہے، تو آپ نے کہا زیدن، زید ہی آیا ہے۔ یا اسی طریقے سے جا زیدن، آپ نے کہا جا آیا، پھر آپ نے دوبارہ کہہ دیا جا زیدن، تو
تو یہ تاکید پیدا ہو گئی ہے کہ زید ہی آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا ہے۔ اور دوسری ہے تاکید مانوی۔ تاکید مانوی الفاظ معدودہ جس کو شمار کیا جا سکے، یہ کل 7-8 الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے مانوی طور پر تاکید ہوتی ہے۔ یہ مخصوص الفاظ ہیں۔ اب یہ مخصوص الفاظ کون سے؟ نمبر 1 ہے نفس اور دوسرا ہے عین۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں، اس سے واحد کی تاکید بھی ہوتی ہے، تثنیہ کی تاکید بھی ہوتی ہے، جمع کی تاکید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا وہی نفس والعین للواحد والمثنى والمجموع۔ مثنیٰ تثنیہ کہتے ہیں، مجموع جمع کو کہتے ہیں۔ یہ واحد کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے۔ باختلاف الصیغۃ والضمیر، البتہ یہ ہے کہ صیغہ اور ضمیر یہ دونوں مختلف ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ واحد کی تاکید کر رہے ہیں تو آپ نفس کو بھی واحد لے کر آئیں گے، اور عین کے ساتھ اگر تاکید کر رہے ہیں تو عین کو بھی واحد لے کر آئیں گے، اور جو ضمیر بھی آپ لے کر آئیں گے وہ ضمیر بھی آپ واحد کی لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ مثال آپ دیکھیں، جانی زید نفسہ، اب یہ زید اس کی تاکید نفس کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اب زید واحد ہے تو نفس بھی واحد آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ بھی واحد کی ہے۔ لیکن اگر آپ تثنیہ کی تاکید کر رہے ہیں تو آپ اسی نفس سے تثنیہ بنا دیں گے، اور جو ضمیر ہے وہ ضمیر بھی آپ تثنیہ کی لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تاکید اس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے کہنا جاء الزیدانی نفساہما، تو دیکھیں جو نفس تھا اس کا صیغہ نفسانی، تثنیہ یہ ہو گیا، لیکن جب اس کی آپ نے اضافت کیا ہما ضمیر کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا، اور ہما جو واحد پہلے ضمیر تھی نفسہ، وہ ضمیر اب چونکہ تثنیہ کی تاکید ہو رہی ہے تو وہ ضمیر بھی اب تثنیہ ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ صیغہ اور ضمیر مختلف ہوتا رہے گا، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ البتہ یہ جو نفس کا ہے اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے تثنیہ اور جمع کی تاکید کرنی ہے تو پھر آپ نے نفس اس کو آپ جمع لے کر آئیں گے تثنیہ کی تاکید میں بھی، لیکن جو ضمیر ہے وہ آپ تثنیہ کی لے آئیں گے جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ جیسا کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تثنیہ کی تاکید کرنی ہے نا تو آپ اس کو نفساہما نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اس کو پڑھیں گے انفسہما۔ نفس کی جمع انفس، اور ہما ضمیر آپ لے آئیں گے جو کہ تثنیہ کی طرف لوٹے گی۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، تثنیہ کی تاکید میں بھی نفس کی بھی آپ تثنیہ لے کر آئیں گے، نفس کی جمع نہیں لے کر آئیں گے، اور آپ اس کو پڑھیں گے جانی زیدانی نفساہما۔ باقی جمع کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمع کے بارے میں نفس کی جمع بھی انفس آئے گی، اور اسی طریقے سے ضمیر بھی جمع کی لے کر آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ عَيْنُ، اور عین میں بھی ایسے ہی ہوگا، اگر واحد ہے تو عین یہ بھی واحد آئے گا، اس کی ضمیر بھی واحد آئے گی، جیسے جانی زید عینہ۔ اور اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ میں وہی اختلاف ہوگا جو کہ نفس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی عین میں بھی اس کی تثنیہ لے کریں اور آپ عینہما کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تثنیہ میں بھی آپ عین کو جمع لے کریں لیکن ضمیر آپ تثنیہ کی لے کریں، اور آپ اس کو پڑھیں اعینہما، جیسے کہ آپ کہیں گے جانی زیدانی اعینہما، یا بعض علماء کے نزدیک عینہما۔ اور جمع میں کیا ہوگا؟ جمع میں عین کی بھی جمع آئے گی اعین، اور ہم ضمیر یہ بھی جمع کی ہی آئے گی۔ اور مؤنث میں بھی کس طریقے سے ہوگا؟ نفس تو ایسے ہی رہے گا، البتہ جو ضمیر ہے واحد کے لیے ہا ضمیر آ جائے گی، اور تثنیہ میں یہاں پہ بھی وہی اختلاف ہوگا جو آپ نے مذکر میں پڑھ لیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نفس کی بھی تثنیہ لے کر آئیں گے نفسا، نفسانی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نفس کی تثنیہ نہیں آئے گی بلکہ نفس کی جمع آئے گی انفس، اور ضمیر آپ لے آئیں گے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ غائب ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہما ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو جاءتنی الہندانی انفسہما یا پھر نفساہما، اور جاءتنی الہنداتی انفسہن، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جمع میں نفس کی جمع انفس آ جائے گی، اور جمع مؤنث کے لیے ہن ضمیر استعمال ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ کلا اور کلتا، یہ دو حرف ہیں، یہ تثنیہ کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے۔ کلا آتا ہے تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے، اور کلتا آتا ہے تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے، جیسے قام الرجلان کلاہما۔ اب یہ کلاہما نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہمیشہ مضاف بنا کر استعمال کرنا ہے۔ اب کلا مضاف ہے، ہما ضمیر مضاف الیہ ہے، اب یہ ہما ضمیر بھی دیکھیں الرجلان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلا بھی اسی ہی کی تاکید کر رہی ہے۔ اور قامت المرأتان کلتاہما، تثنیہ کے لیے آپ کلتا کا لفظ استعمال کریں گے۔ باقی کچھ اور الفاظ ہیں جو تاکید مانوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔